إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. آج کی اس نشست کی صدارت کر رہے جمعیت اہل حدیث گجرات کے امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالکریم صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما معزز و موقر علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے آپ تمام ہی سامعین، وقت محدود ہے اور موضوع بھی منتخب کر دیا گیا ہے. اس مختصر سے وقت میں صحابہ کرام کے تعلق سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور یہ آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، یہ انتہائی ایک وسیع موضوع ہے. میں نے یہاں پر جو چیزیں آپ کو بتانے کا ذہن بنایا ہے، صحابہ کرام کا جو معاشرہ تھا، وہ جو رہا کرتے تھے، انہوں نے جو اس دنیا کے اندر زندگی گزاری، اس میں سے دو تین چیزیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. صحابہ کرام جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہو مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، صحابہ کرام جن کے تعلق سے اللہ نے یہ کہا ہو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام جن کے تعلق سے اللہ نے یہ کہا ہو معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی عظمتوں کا اور ان کی فضیلتوں کا کیا کہنا ہے. میں یہاں فضیلت ان کی بیان نہ کر کے ان کا جو معاشرہ تھا، جو مثالی معاشرہ تھا، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ان کے جیسا یعنی صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ ایمان لائے تھے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم سمجھنا کہ تم ہدایت پر ہو.
اب میں یہاں پر اگر بات کرنا شروع کر دوں تو بات بڑی اختلافی بھی ہو جائے گی. صحابہ کرام کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام کے زمانے میں کون سے کام ہوا کرتے تھے اور کون سے نہیں ہوا کرتے تھے، یہ اختلافی بات بھی ہو جائے گی. لیکن میں یہاں چونکہ وقت مختصر ہے اصلاحی باتیں کچھ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے صحابہ کرام جن کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا قدموں پہ ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا اور 2-4 دن سے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا، کسرا کے تخت کو روندا پاؤں تلے اور بوریا کھجور کا گھر میں بچھا ہوا، اوروں کے واسطے تو ہیں سیم و زر گوہر، اپنا یہ ہے حال کہ چولہا بھی بجھا ہوا. وہ تھے صحابہ کرام، ان کا وہ معاشرہ شرک سے پاک، شرک نام کی کوئی چیز نہیں صحابہ کے اندر. اتنی فکر تھی شرک ہمارے اندر داخل نہ ہو جائے. بخاری کی روایت ہے، مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آئے حضرت عبداللہ، اور آ کر پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، تو اللہ کے ساتھ میں کسی چیز دوسرے کو پکارے، کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے، وَهُوَ خَلَقَكَ، جبکہ اللہ ہی نے تجھ کو پیدا کیا. تو صحابی رسول نے جواب دیا، قلت، میں نے کہا، صحابی بیان کرتے ہیں، ان ذالک لظلم عظیم، ان ذالک لعظیم، صحابی بیان فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر فرمایا باقی یہ تو باقی بہت بڑا گناہ ہے. پیدا اللہ نے کیا اور ہم پکارے کسی دوسرے کو. دیکھیے یہاں سے خلق کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، نبی فرماتے ہیں خلق کا، اللہ نے پیدا کیا. اب سوال یہ ہے کہ پیدا تو ہمیں ماں باپ بھی کرتے ہیں، ماں باپ نے بھی ہمیں پیدا کیا. اب ذرا غور کر کے دیکھیے کہ جو آپ کے والد ہوں، جو آپ کی ماں ہوں، جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو ابا کہہ کے پکارنے لگے، آپ اپنے والد کے علاوہ کسی اور سے ابو ابو کہنے لگے، تو آپ کے جو حقیقی والد ہیں ان کے دل کے اوپر کیا گزرے گی؟ آپ کی باپ کی نظر میں آپ سے زیادہ نالائق بیٹا دنیا کے اندر کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ والد تو آپ کا کوئی اور ہے لیکن ابا آپ کسی اور کو کہہ رہے ہیں، ابو کسی اور کو کہہ رہے ہیں. یہی بات ذرا غور کر لیجئے کہ پیدا تو اللہ رب العالمین نے کیا، لیکن ہم پکارنے کسی اور کو لگے تو اللہ کی نظر میں ہم سے زیادہ نالائق کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. یہ مسئلہ حل کر دیا. صحابہ کا معاشرہ شرک سے پاک. فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ کر، صحابہ کرام سے بھاگ کر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ نکلے، مکہ کو چھوڑ دیا. ساحل پر پہنچے، کشتی میں سوار ہوئے اور کہنے لگے کہ تو جہاں بھی جا رہا ہو مجھے لے کر چل، جتنی جلدی ہو سکے مجھے وہاں پر پہنچا دے. کشتی والے نے بٹھالا اور جب لے کر چلا تھوڑی دور پہ گیا تھا کہ ابھی کشتی سمندر کے اندر طوفانوں کے اندر پھنس گئی اور ڈاما ڈول ہونے لگی، ہلنے لگی. تو وہ کشتی کا ملا کہنے لگا کہ صرف اللہ رب العالمین کو پکارو، صرف اللہ رب العالمین ہی سے مدد مانگو، صرف اللہ رب العالمین ہی کو پکارو، وہی تمہاری مدد کر سکتا ہے. قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتی کے اندر سوار ہوتے تھے اور سمندروں کے اندر پھنس جایا کرتے تھے، طوفانوں کے اندر پھنس جایا کرتے تھے، تو وہ صرف اللہ رب العالمین کو پکارا کرتے تھے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور جب ہم ان کو نجات دیتے تھے اور وہ خشکی میں آ جاتے تھے تو پھر سے وہ شرک کرنے لگتے تھے. یہ اس دور کے مشرکوں کا حال تھا. آج ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا حال ذرا غور کر لیجئے. آج ہمیں اس
اس وقت میں بھی اللہ یاد نہیں آتا، ہمارے منہ سے یا علی المدد کا نام نکلتا ہے، یا غوث المدد کا نام نکلتا ہے، یا معین الدین چشتی المدد کا نام ہمارے منہ سے نکلتا ہے۔ وہ مشرکین مکہ کے جو ایسے وقت میں اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ اکرمہ سوچنے لگے کہ جب سمندر کے اندر خشکی میں تھے تب تو ہم شرک کیا کرتے تھے، لیکن جب اب سمندر کے اندر آ گئے، پانی میں آ گئے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ کو پکارو وہی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ سوچنے لگے آخر یہ بات میری آج تک سمجھ میں کیوں نہیں آئی، جو سمندر میں میری مدد کر سکتا ہے وہی خشکی میں بھی میری مدد کر سکتا ہے، جو سمندر میں میرے کام آ سکتا ہے، پانی میں کام آ سکتا ہے، وہی میرا خشکی میں بھی کام آ سکتا ہے۔ اور مجھ سے کہنے لگے کشتی کو واپس کر اور ساحل پر مجھے اتار دے، ہم تو بلا وجہ 20 سال سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بات پہ لڑ رہے ہیں اور آج تک میری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ صحابہ کا معاشرہ شرک سے پاک، اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر بہت ساری تعداد میں خواتین بھی آئی ہیں، مائیں بہنیں بھی آئی ہیں۔ دیکھیے صحابہ کا ایمان کتنا مضبوط ہوا کرتا تھا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے اندر آیا بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی، بیٹا بیمار ہے، کسی کام سے گھر سے جانا ہوا، اپنی بیوی سے کہنے لگے میں تو کام سے جا رہا ہوں، تھوڑا اس کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ کام سے چلے گئے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری اپنے گھر سے باہر نکلے اور ادھر آسمان سے اللہ رب العالمین نے موت کا فرشتہ ان کے گھر کے اندر بھیج دیا، روح کو قبض کر کے بیٹے کی لے گیا۔ ام سلیم جو ان کی بیوی تھی، بیٹے کو ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر رکھ دیا اور اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ فلما رجع، جب لوٹ کر آئے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھٹکھٹایا، رات کا وقت ہے، حضرت ابو طلحہ دروازہ کھٹکھٹاتے، ام سلیم نے دروازہ کھولا اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جب گھر کے اندر تشریف لائے، ہمارے دور کی مائیں بہنیں ہوتی چیخنے لگتی، چلانے لگتی، گانوں پہ تماچے مارتی، شوہر کو بھی برا بھلا کہتی اور کہتی کہ تمہیں اپنے کاروبار کی فکر ہے، اولاد کی کوئی فکر نہیں، تجارتیں کرتے رہو، تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں، دیکھو اولاد کا ہمارے کیا ہوا، تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کی جان چلی گئی۔ نہیں، ان کا ایمان اللہ رب العالمین کی اوپر تھا اور انہیں معلوم تھا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، موت و زندگی دینے والا تو صرف اللہ رب العالمین ہے، یہ ان کا ایمان تھا۔ بہت پیار سے کھانا کھلایا، رات میں سوئی۔ حدیث کے اندر آتا ہے صحابی رسول نے پوچھا ما فعل ابنی، میرا بیٹا کیسا ہے؟ تو دیکھو اس وقت بھی نہیں بولی۔ ماں کا کلیجہ کتنا بڑا ہوتا ہے، ماں کا دل کتنا نرم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پر ایمان دیکھیے حضرت ام سلیم کا، اس وقت بھی نہیں بولی، صرف اتنا سا جواب دے دیا ہوا احسن مما کان، جیسا آپ چھوڑ کے گئے تھے اس سے زیادہ اچھی حالت میں، اس سے زیادہ صحیح ہے۔ صبح کا وقت ہوا، فجر کی نماز کے لیے جب حضرت ابو طلحہ جانے لگے، کہنے لگے مجھے ایک سوال کا جواب بتا کر جاؤ۔ کہا ام سلیم کیا بات ہے؟ کہا ایک بات مجھے یہ بتا دو کہ اگر کسی قوم کے پاس لو ان قوما عاروا عاریتهم اہل بیت فطلبوا عاریتهم، ذرا مجھے یہ بتاؤ اگر کسی نے آپ کو امانت کوئی چیز امانت کے طور پہ رکھنے کو دی اور اس نے پھر آپ سے واپس لے لی تو کیا آپ کو برا لگے گا یا آپ کہنے سے منع کر دیں گے؟ مجھے برا بھی نہیں لگے گا اور میں کہنے سے منع بھی نہیں کروں گا۔ تو کہنے لگی اللہ رب العالمین کی یہ جو اولاد ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی امانت ہے، اللہ نے دی تھی، اللہ ہی نے واپس لے لی ہے، بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ تھا ان کا ایمان۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ الذی خلقنی فہو یہدین، اسی نے مجھے پیدا کیا، اسی نے مجھے ہدایت دی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی مجھے موت دے گا اور وہی مجھے دوبارہ سے زندہ کرے گا۔ تو صحابہ کا معاشرہ شرک سے پاک، یہ ان کے ایمان تھا۔ صحابہ کا معاشرہ، صحابہ کی زندگی بدعتوں سے بھی پاک ہوا، بدعت نہیں پائی جاتی تھی ان کے اندر۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور صحابی ہیں۔ امام شافعی نے اپنی کتاب الاعتصام کے اندر
لکھا ہے، ان کا ایک قول بیان کیا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان کہا کرتے تھے کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، کہ ہر وہ عبادت جو نبی کے صحابہ نے نہیں کی، جو نبی کے صحابہ نے نہیں کی ہے، ہر وہ عبادت تم بھی مت کرو. کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، تو تم بھی نہ کرو. آج ہمارے یہاں دیکھ لیجیے عبادت کے نام پر کتنی بدعتیں رائج ہو چکی ہیں. عبادت کے نام پر لوگ کتنی بدعتیں ایجاد کرتے جا رہے ہیں، جبکہ صحابہ کرام عبادت کے اندر ہی کیا، دین کے اندر بدعت کے نام سے کتنی نفرت کیا کرتے تھے. دارمی شریف کی مشہور حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں کوفہ کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت دوڑے دوڑے آئے، فجر کی اذان ہو چکی ہے. ابو موسیٰ اشعری مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے گئے، دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حلقہ بنا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، تو سب 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، تو سب 100 مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری نے یہ تمام چیزیں دیکھی، دوڑے دوڑے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آئے اور آ کر کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود، آج میں نے مسجد کے اندر ایک نئی چیز دیکھی ہے، مسجد کے اندر میں نے ایک نئی چیز دیکھی ہے اور اس طریقے سے لوگ وہاں پہ کر رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے تم نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ کہا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا. اب یہ دونوں صحابی وہاں سے چلے، دیکھیے دین کی حمیت ان کے اندر کتنی زیادہ تھی اور بدعتوں سے نفرت کتنی زیادہ تھی. دونوں صحابی چلے، مسجد کے اندر آئے، مسجد کے اندر آ کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوگ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں اور اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ نبی کے زمانے میں اس طریقے سے لوگ نہیں کہا کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہتے ہیں اے لوگوں یہ تم کیا کر رہے ہو؟ عدوا سیئاتکم، تم اپنے گناہوں کو گنو. یہ جو 100 مرتبہ سبحان اللہ اور 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ رہے ہو، تمہیں نیکیاں گننے کی ضرورت نہیں، وہ تو اللہ کی نوٹ ہوتی جا رہی ہے، لیکن تم نبی کے خلاف جو تم کام کر رہے ہو یہ تم اپنا گنتے جاؤ، یہ گناہ تم اپنے گنتے جاؤ. اور پھر فرماتے ہیں وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، اے امت محمد تم کتنی جلدی ہلاک و برباد ہو گئے. ما اسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، تم کتنی جلدی ہلاک و برباد ہو گئے. ابھی نبی کے صحابہ اس دنیا کے اندر کثرت سے موجود ہیں. وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تُبَلْ وَآنِيَتُهُ لَمْ تُبْتَرْ، ابھی نبی کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، ابھی نبی کے برتن بھی نہیں ٹوٹے اور تم کتنی جلدی ہلاک و برباد ہو گئے. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ إِنَّكُمْ لَعَلَىٰ مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَىٰ مِن مِلَّةِ مُحَمَّدٍ، کیا تم کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنا چاہتے ہو، کوئی ایسے طریقے سے چلنا چاہتے ہو جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بھی بہتر ہے؟ نہیں، تم لوگ گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو. اب اس میں سے ایک آدمی کہتا ہے ما اردنا الا الخیر، اے عبداللہ ابن مسعود میں تو صرف بھلائی چاہتا ہوں، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے ہم بھلائی کے اندر شامل ہو جائیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر، ارے کتنے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو جاگنے کے علاوہ اور کچھ ملتا ہی نہیں ہے. کتنے دن میں روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جن کو روزہ، جن میں بھوکے اور پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے. یعنی وہ رسول کی مخالفت کر کے اور ان کے اندر نئی نئی چیزوں کو لا کر کے وہ اپنے آپ کو تھکا تو دیتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے پاس اپنا اجر نہیں پا پاتے. تو صحابہ کا معاشرہ بدعتوں سے پاک تھا، بدعت ان کے اندر نہیں پائی جاتی. آپ ذرا غور کیجیے. اور آپ کو بتاؤں صحابہ کرام اتحاد بہت تھا ان کے اندر، اتحاد سے رہا کرتے ہیں. آج ہمارے یہاں اتحاد یہی نہیں ہے. ہمارے اتحاد ختم ہو چکا ہے. انتشار، اختلاف، اختلاف، یہ تمام چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اتحاد نہیں پایا جاتا. صحابہ کا معاشرہ اتحاد ان کے اندر تھا. کیسے تھا؟ انہیں معلوم تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجلان تحابا باللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. بہت پیاری حدیث.
فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے دو آدمیوں کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جو اللہ کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. رجلان تحابا باللہ تمالی. اور مسلم شریف کی وہ روایت میں اٹھا کر دیکھیے, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو کتاب البر والصلہ کے اندر بیان فرمایا, راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمانوں بڑی پیاری حدیث ہے, ذرا غور کر لو, ان رجلا اقل له زار في قرية أخرى فأرسل الله على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخلي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم في كتاب البر والصلة. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایک بستی کے اندر رہتا تھا اور دوسرا اس کا مسلمان بھائی دوسری بستی کے اندر رہا کرتا تھا, اور یہ جو ہے اپنے اس بھائی سے ملنے کے لیے روزانہ جاتا. اللہ رب العالمین نے چاہا کہ ایک دن اس کو آزمائیں, ایک فرشتے کو بھیجا. وہ فرشتہ آیا اور اسی راستے میں بیٹھ گئے جہاں سے وہ ملنے کے لیے جاتا تھا. اب جب یہ وہاں سے نکلنے لگا, فلما اتی علیہ قال این ترید, تو اس آدمی کو روک کر پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو. یہ آدمی جواب دیتا ہے ارید اخلی فی هذه القرية, یہ جو بستی تمہیں نظر آ رہی ہے اس بستی میں میرا ایک مسلمان بھائی ہے, میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. فرشتہ پھر سے سوال کرتا ہے هل لك عليه من نعمة تربها, کیا اس نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا تھا جس کے احسان کے بوجھ کے تلے تم دبے ہوئے ہو اور اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہو؟ جواب دیتا ہے اللہ غیر انی احببته فی اللہ عز وجل, میں صرف اللہ رب العالمین کی خاطر اس اپنے بھائی سے محبت کرتا ہوں, دین کی خاطر اس بھائی سے محبت کرتا ہوں, اس لیے میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. اگر غور کیا جائے اس حدیث کے اوپر تو مسلمانوں اس کے اندر ہمارے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری ہے. آپ یہاں کس لیے؟ کوئی تجارت, کوئی بزنس مقصد ہے؟ نہیں نا. ہاں ایک تجارت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تجارتاً تنجیکم من عذاب علیم, ایسی تجارت جو تم کو عذاب علیم سے بچا لے گی. وہی مقصد ہے. آج آپ بھی یہاں پر جمع ہوئے 200, 400, 500 کلومیٹر, اور میں تو خود تقریباً 1500 کلومیٹر سے چل کر آپ کے پاس میں آیا ہوں. کس لیے آیا؟ صرف اللہ رب العالمین کی خاطر. ورنہ میرا آپ سے کوئی بزنس نہیں, کوئی کسی بھی طریقے کی کوئی تجارت نہیں, صرف اللہ رب العالمین کی خاطر آپ بھی آئے, ہم بھی آئے. غور کیجیے میرے بھائیوں, بہت بڑی فضیلت ہے اتحاد و اتفاق کے اندر. اور یہ حدیث کو ذرا غور کیجیے اور اپنے کو فٹ کرنے کی کوشش کیجیے. کہا میں اپنے بھائی سے ملنے سے اس لیے جاتا ہوں کہ وہ میرا اسلامی بھائی ہے, اس لیے جاتا ہوں, مجھے محبت ہے اس سے. میں کئی جگہ ایسے پروگراموں میں گیا, پورے گاؤں کے اندر جماعت کے صرف 2 یا 3 گھر اور شاندار پروگرام. میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے اتنا انتظام کیسے کیا؟ کہا میں اکیلے کیسے کرتا, یہ آس پاس کے جو گاؤں ہیں, پاس کی جو بستیاں ہیں, یہاں میرے کچھ اور مسلمان بھائی بھی رہتے ہیں, ہم نے بھی کچھ انتظام کیا, انہوں نے بھی محنتیں کی, انہوں نے بھی انتظام کیا, اتنا بڑا پروگرام ہم لوگوں نے کرایا. یہ ہے اللہ رب العالمین کی خاطر محبت. اللہ رب العالمین کے لیے وہ ملنے جایا کرتا تھا جیسے آپ لوگ آئے ہوئے. کہا میں اپنے بھائی سے اس لیے ملنے جاتا ہوں کہ وہ میرا مسلمان بھائی ہے. اب وہ فرشتہ جواب دیتا ہے انی رسول اللہ الیک, میں اللہ کا رسول یعنی میں اللہ کا فرشتہ ہوں, اور اللہ رب العالمین نے یہ کہہ کر تمہارے پاس میں بھیجا ہے ان اللہ قد احبک کما احببته فیہ, اللہ رب العالمین بھی تجھ سے ایسے ہی محبت کرتا ہے جیسا کہ تو اپنے اس بھائی سے محبت کرتا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسی میں شامل فرما دے. یہ ہے اتحاد اتفاق, اپنے بھائی کی محبت. وقت کی کمی ہے, مجھے معلوم ہے کہ میرے پاس صرف 10 منٹ بچے ہیں اور میں اس 10 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کروں گا. اب ذرا غور کیجیے, میں اتحاد اتفاق کے تعلق سے آپ کو بتا رہا تھا, اور میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میرا موضوع ہی ہے صحابہ اکرام کی زندگی. صحابہ کے اندر کتنی محبتیں تھیں اور اتفاق تھا. اٹھا کر دیکھیے جنگ یرموک,
حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ رومیوں سے جنگ ہو رہی ہے، بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، رومیوں سے جنگ ہو رہی ہے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جا رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کمانڈر ہیں، سپہ سالار ہیں، انہوں نے دیکھا شام کے وقت میں اکرامہ کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے اے اکرامہ میں تمہیں لڑنے سے منع نہیں کرتا، لیکن کم سے کم اتنا خیال رکھا کرو کہ اسلام کو تمہاری ضرورت ہے، مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے، تھوڑا بنا بھی خیال رکھا کرو، دشمنوں کے صفوں میں سے گھس نہ جایا کرو، اپنی جان کی بھی تھوڑی سی پرواہ کرو، بھی اسلام کو تمہاری ضرورت ہے۔ اکرامہ جواب دیتے ہیں اے خالد تم کیا چاہتے ہو؟ تم مجھ سے پہلے اسلام لائے، تم نے مجھ سے زیادہ روزے رکھے، تم نے مجھ سے زیادہ نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اب یہاں پر جب نیکی کمانے کا موقع آیا ہے تو اکرامہ تم سے پھر سے پیچھے رہ جائے۔ کہا نہیں میں یہ نہیں چاہتا، میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی جان کو بچاؤ، بھی اسلام کو تمہاری ضرورت ہے۔ صبح کا وقت ہوا، پھر سے رومیوں سے جنگ ہوئی، شام تک جنگ ہوتی رہی۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، جو زخمی ہوئے تھے ان کو کیمپ میں لایا گیا، جو شہید ہوئے تھے ان کی نماز جنازہ پڑھا کر ان کو دفن کر دیا گیا، لیکن 3 آدمی ہیں کہ پورے میدان میں کہیں پر ان کا پتہ چل ہی نہیں رہا ہے۔ صحابی بیان فرماتے ہیں میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا، ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا، میں ان تینوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا کہ میدان میں کہیں نظر آ جائیں۔ میں کافی دور نکل گیا، وہاں پر جا کر دیکھتا ہوں کہ غرض غبار میں اٹا ہوا، زخموں سے چور اور نڈھال، ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی ہیں، زبان بھی سوکھ رہی ہے، ہونٹ بھی سوکھ رہے ہیں، آنکھیں بھی پتھرا رہی ہیں، زخموں سے چور اور خون بھی نکل چکا ہے۔ ایک صحابی رسول زمین پر پڑے ہوئے، صحابی بیان فرماتے ہیں میں پانی کا پیالہ لے کر کھڑا ہوا تھا، میں پانی کا پیالہ لے کر جب ان کے پاس میں پہنچا، ان کے منہ سے نکلا پانی، میں نے پانی کا پیالہ آگے بڑھا دیا، ابھی میں نے ان کے ہونٹوں سے نہیں لگایا تھا، اتنے میں پاس میں ایک اور مسلمان سپاہی زخموں سے چور پڑا ہوا تھا، اس نے پانی کا پیالہ دیکھا، اس کے بھی منہ سے نکلا پانی، تو اس صحابی نے کہا کہ میرے بھائی کو پہلے پانی پلا دو، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے زیادہ اس کو پیاس لگ رہی ہو۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں میں پانی کا پیالہ لے کر ان کے پاس میں پہنچا، تو جب میں نے ان کے ہونٹوں سے پانی کا پیالہ لگانے کی کوشش کی تو برابر میں ایک اور مسلمان سپاہی جن کا نام حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ بھی زخموں میں چور پڑے ہوئے تھے، انہوں نے پانی کا پیالہ دیکھا تو ان کے منہ سے بھی نکلا پانی، کہا کہ جاؤ میرے بھائی کو پہلے پانی پلا دو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ اس کو پیاس لگ رہی ہوگی۔ انہوں نے پانی کا پیالہ لیا اور تیسرے والے کے پاس میں پہنچا۔ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ابھی میں تیسرے والے کے پاس میں پہنچا ہی تھا، ابھی میں نے تو پانی کا پیالہ ان کے ہونٹوں سے بھی نہیں لگایا تھا، آسمان سے اللہ رب العالمین کے پاس سے موت کا فرشتہ آیا اور ان کی روح کو لے کر چلا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب ان کو دنیا کا پانی نہیں، میں ان کو جنت کا پانی پلاؤں گا، ان کی روح کو میرے پاس میں لے کر آؤ۔ میں نے جب پانی کا پیالہ بڑھایا، جب تک اس صحابی کا انتقال ہو چکا تھا، میں پانی کا پیالہ لے کر دوسرے صحابی کے پاس میں آیا، لاؤ جلدی سے ان کو پانی پلا دیتے ہیں، لیکن جب تک میں ان کے پاس میں پہنچا تو ان صحابی کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور ان کی روح بھی قبضے ان طریقے سے پرواز کر چکی تھی۔ میں دوڑا تیسرے صحابی کے جو مجھے سب سے پہلے ملے تھے ان کے پاس میں پہنچا کہ لاؤ جلدی سے پانی ان کو پلا دیتے ہیں، لیکن میرے آنے میں دیر ہو چکی تھی اور وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر چکے تھے، تینوں کے تینوں پاس اس دنیا سے پیاسے وہ چلے گئے، لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینے کی مثال نے برداشت نہ کیا۔ یہ تھا صحابہ کرام کا معاشرہ، اتحاد اتفاق۔ اور آئیے ذرا ماں بہنوں کی بھی بات کر لیتے ہیں صحابیات کے تعلق سے۔ پردہ کتنا تھا ان کے اندر، صحابیات کے اندر۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہے نا حضرت اسماء بنت ابی بکر کا؟ کن کی بیٹی تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ، لمبی عمر پائی، آخری عمر میں نابینا بھی ہو گئی تھی، آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی۔ منذر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کپڑا لے کر آئے، اماں تمہارے لیے یہ کپڑا لایا ہوں، آنکھوں کی روشنی بھی جا رہی ہے، بینائی جا رہی ہے، ہاتھ سے کٹول کر دیکھا، اتنا موٹا نہیں ہے جتنا موٹا کپڑا وہ پہنا کرتی۔ کہا بیٹا یہ اتنا موٹا کپڑا نہیں ہے جتنا میں موٹا پہنتی ہوں۔ کہا اماں موٹا اتنا نہیں ہے، لیکن آپ کا جسم دکھے گا نہیں، آپ کا جسم نہیں چمکے گا، نہیں دکھے گا، اتنا موٹا تو
اور کہنے لگی میں نہیں پہن سکتی. کہا کہ آپ پہن لیجیے, آپ کے لیے جائز ہے, آپ پہن سکتی ہیں. کہتے دیکھیے دلیل دے رہے ہیں قرآن کریم کیا ہے, والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا, بڑی بوڑھی عورتیں جو تقریباً 70-80 سال 90 سال جن کی عمر ہو جاتی ہے, بڑی بوڑھی عورتیں لا يرجون نکاحا, جن کے دل کے اندر نکاح کی خواہش تک ختم ہو جاتی ہے, غیر متبرجات بزینہ, اور جو اگر کچھ پہن بھی لیں تو اس لیے نہیں پہنتی کہ میرا زیب و زینت ظاہر ہو. دیکھیے 3 چیزیں, بڑی بوڑھی عورتیں ہوں, نکاح کی خواہش بھی ختم ہو گئی ہو, اور اس لیے نہیں پہن رہی ہیں کہ کوئی دیکھے مجھے. یہ تینوں چیزیں نہیں پائی جاتی ہوں. اللہ نے کیا کیا, وَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ, ایسی عورتیں اگر اس طریقے کا کپڑا پہن لیں, اپنے چہرے کو ظاہر کر دیں, تو اللہ ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرے گا. اما آپ پہن سکتی ہیں, قربان جائیے. حضرت اسماء بنت ابی بکر پر کہنے لگی بیٹا آگے کی ذرا آیت پڑھو. اللہ نے یہ بھی تو فرمایا وَإِنْ خَيْرٌ لَهُنَّ, لیکن اگر ایسی عورتیں بھی پردے ہی سے رہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. میں نہیں کہتا 80-90 سال کی عمر ہے میری ماں و بہنوں, آج تم کون سے کپڑے پہن رہی ہو, اور ہمارے مرد کون سے کپڑے لا کر ان کو دے رہے ہیں. وقت کی کمی ہے, میں جلدی سے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. ام خلاد صحابیہ, ابو داؤد کی روایت ہے, کتاب الادب کے اندر انہوں نے بیان فرمایا. ام خلاد صحابیہ, اللہ اکبر, ان کے الفاظ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہیں. سنیں میری ماں بہنیں, ام خلاد صحابیہ بوڑھی ہیں. کسی نے جا کر بتایا کہ اماں تمہارے بیٹے کا جنگ کے اندر شہید ہو گیا, ختم ہو گیا, تمہارا بیٹا مر گیا. پورے طریقے سے نقاب لگایا, چادر اوڑھی, پورے طریقے سے پردے کے ساتھ میدان کی جنگ کے اندر آئی, اور اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے لگی کہ میرا بیٹا کہاں ہے. ارے ذرا غور کیجیے, وہ بوڑھی ماں جس کے بڑھاپے میں اس کا جوان بیٹا ختم ہو گیا ہو, کیا گزرتی ہوگی اس ماں کے اوپر. ہمارے وقت تمہارے زمانے کی عورتیں ہوتی تو کیا ہوتا, لیکن یہ پورے پردے کے ساتھ میں آئی ہے اور اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھتی ہے صحابہ سے کہ میرا بیٹا کہاں ہے. تو جب صحابہ کرام نے ان کو پردے سے دیکھا تو ایک صحابی نے کہہ دیا جی تسالین عن ابنک وانت منتقبۃ, تو اتنا پردے کے ساتھ میں آئی ہے جبکہ تیرا بیٹا ختم ہو چکا ہے. اب جو انہوں نے جواب دیا وہ الفاظ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, ام خلاد صحابیہ نے جواب دیا ان ارض ابنی لن ارض حیائی, میرا بیٹا مرا ہے, میری حیا نہیں مری ہے. میری حیا نہیں مری, میرا بیٹا مرا ہے, میری حیا نہیں مری, میرا بیٹا مرا ہے. یہ صحابیات تھیں اور یہ ان کا پردہ تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہاں تک بتاؤں, میں نے تو آپ کو بتایا تھا, بڑا وسیع موضوع ہے. ایک آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. وقت بھی تقریباً میرا ختم ہو چکا ہے, 2-3 منٹ باقی ہے بس. تقویٰ, صحابہ کے اندر تقویٰ کتنا تھا, آخری بات بتا کر بات ختم کر رہا ہوں. تقویٰ کتنا تھا صحابہ کے اندر. اور میرے بعد جو آپ کے شریف مقرر ہیں شیخ عبد الرحمان بلاور صاحب, وہ بھی تشریف لا چکے ہیں, ابھی آپ ان کو بھی سنیں گے. تقویٰ کتنا تھا ان کے اندر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے. عبداللہ ابن عمر حضرت عمر فاروق کے بیٹے. جی, صحابہ کے تعلق سے بات چل رہی ہے, یہ بات بھی سن لو. ایک مرتبہ کہیں سفر میں جا رہے تھے, گرمی کا موسم ہے, دھوپ نکلی ہوئی ہے, اور عرب کا ریگستان, گرمی کا موسم. دوپہر تک چلتے رہے. جب دھوپ تیز ہو گئی تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کہیں پر اگر موقع مل جائے, چھایا مل جائے, سایہ مل جائے, تو اسی کے سائے میں تھوڑی دیر کھانا بھی کھا لیں گے, آرام بھی کر لیں گے, شام کے وقت میں چلیں گے. آگے چل کر ایک پہاڑ کا سایہ نظر آ رہا تھا. اپنے ساتھیوں سے کہا چلو یہیں پر چلتے ہیں. اب یہ سب وہاں پر پہنچے, دسترخوان لگایا, کھانا اس کے اوپر رکھا, اور کھانا کھانے کے لیے ابھی یہ بیٹھے ہی تھے. اتنے میں دیکھا کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتے ہوئے اسی پہاڑ کی طرف آ رہا ہے, اور بالکل صاف پتہ چل رہا تھا کہ جیسے ہم سائے کی تلاش میں, اسی طریقے سے سلسلہ کی دھوپ میں دوپہر کے وقت میں یہ چرواہا بھی سائے کی تلاش میں. اب وہ پہاڑ کے سائے میں جب آیا اپنی بکریوں کو لے کر, تو صحابی بیان فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر
کہ آؤ میرے بھائی تم بھی کھانا کھا لو، دسترخوان لگا ہوا ہے، تم بھی کھانا کھا لو، ہم لوگ بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو چرواہا جواب دیتا ہے مسلمانوں قربان جاؤ، اس دور کے لوگ بھی کیسے ہوا کرتے تھے۔ چرواہا جواب دیتا ہے آپ کھانا کھا لو، میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے، میں نہیں کھاتا۔ عبداللہ ابن عمر جیسا جلیل القدر صحابی، جہاں پہ نبی بیٹھے ہو عبداللہ ابن عمر وہاں بیٹھے، جہاں نبی سوئے ہو عبداللہ ابن عمر وہاں سوئے۔ ایسا صحابی کہنے لگے کہ میرے اے چرواہے، یہ تو نے کون سا روزہ رکھا؟ اگر یہ فرض روزہ ہوتا تو میں بھی رکھتا، یہ تو نے کون سا روزہ رکھا ہوا ہے؟ چرواہا جواب دیتا ہے کہ میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہا اتنی سخت گرمی کے موسم میں چلچلاتی دھوپ کے اندر اور کام بھی تیرا بکریوں کو لے کر پورے جنگل میں پھرنا ہے، ریگستان میں پھرنا ہے، یہ تو نے روزہ کیوں رکھ لیا؟ تو وہ جواب دیتا ہے اے عبداللہ ابن عمر، زندگی بڑی چھوٹی سی ہے، آخرت بہت بڑی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ رب العالمین کے پاس میں جاؤں تو بہت سارے نام انعامات اور نیکیاں لے کر اللہ رب العالمین کے پاس میں پہنچوں۔ عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا، کہتے ہیں اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، شیخ وقت تو نہیں ہو رہا ہے، میں بس لائف کی بات بتا رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے لاؤ ذرا اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، اس کے روزے اس کی نمازیں اس کو فائدہ بھی پہنچا رہی ہیں یا نہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اے میرے بھائی، کیا تم بکری ایک بیچو گے؟ ایک بکری تم مجھے دے دو۔ کہنے لگا بکری میں نہیں دے سکتا۔ کہا پیسے لے لو، پیسے لے لو، تم مجھ سے بکری مجھے دے دو۔ کہا کہ نہیں، بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں، بکریوں کا مالک تو کوئی اور ہے، میں تو چرواہا ہوں، میں تو غلام ہوں، میں نہیں دے سکتا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا پیسے تم رکھ لینا، اور جب تمہارا مالک تم سے پوچھے گا تو کہہ دینا کہ بھیڑیا لے گیا۔ جنگل کے اندر شیر چیتے بھیڑیے آتے رہتے ہیں، کبھی انسانوں پہ بھی حملہ کرتے ہیں، کبھی جانوروں پہ بھی حملہ کر دیتے ہیں، تم بھی کہہ دینا کہ بھیڑیا لے گیا۔ اب چرواہا جواب دیتا ہے کہ میں اپنے مالک، بکریوں کے مالک سے تو کہہ دوں گا کہ اس کو بھیڑیا لے گیا، لیکن میں قیامت کے دن تمام زمین و آسمان و کائنات کے مالک سے کیا کہوں گا؟ این اللہ، میرا پروردگار تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس اللہ رب العالمین کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کے اوپر اس چرواہے کے اس الفاظ کا اتنا اثر ہوا، بہت دیر تک یہی کرتے دہراتے رہے، این اللہ، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اور چرواہے نے اتنا کہا اور اس کے بعد اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بہت دیر تک اس چرواہے کو دیکھتے رہے۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ چرواہا کون ہے؟ کسی نے بتایا کہ یہ مدینہ کے اندر فلاں کا غلام ہے۔ اب جب یہ سفر سے واپس آئے، اس آدمی کے گھر پہ گئے اور جا کر کہنے لگے او میرے بھائی، کیا تم اپنے اس غلام کو بیچو گے؟ کیا تم اپنے اس چرواہے کو بیچو گے؟ کہنے لگے کہ ہاں، اگر قیمت صحیح ملے گی تو میں بیچ بھی دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت ادا کر دی اور اس چرواہے کو آزاد کر دیا اور اس غلام کو آزاد کروا دیا۔ اور جانتے ہو یہ جملہ یہاں سے لے کر جانا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ فرمایا تھا این اللہ، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس ایک جملے نے اس چرواہے کو غلامی سے آزاد کرا دیا اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے یہی جملہ اس کو کل جہنم سے بھی آزاد کرا دے گا۔ یہ تھا ان کا ایمان، صحابہ اکرام کا۔ میرے بھائی وقت نہیں ہے، مجھے جو ٹائم ملا تھا، جو مجھے موضوع ملا تھا، اس تعلق سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ پایا ہوں، اور میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ تھے وہ تمہارے آبا اور تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، وقت فرصت ہے کہاں، ابھی کام باقی ہے، نور توحید کا اتمام باقی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔